بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المسلمين الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه امين. حدثنا عدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة اي فلان هلم. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذاك الذي لا ترى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، دو چیزیں جوڑ اگر کسی آدمی نے دو کرتے، دو پاجامے، دو گھوڑے، دو اونٹ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کو اس کے لیے دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نعمت اور یہ فائدہ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن سوريا عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو سلام پیش کرتے تھے. حضرت عائشہ دیکھتی تو نہیں تھی لیکن کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے وہ فرماتی کو علیہ السلام. درم على أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن زريق وحدثنا يحيى يعني بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن زريق عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام الا تزورنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے تعلق تھا اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے تھے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ دوستی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل تم جو آتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں تم اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ آتے رہو، بار بار آتے رہو. کیوں نہیں بار بار آتے؟ تو اس کو حضرت جبریل نے کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا میں آ نہیں سکتا، اس لیے جب حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں. جی الا تزورنا اكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا الايه. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان عن یونس عن ابن شهاب. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اسی کو کرتے ہیں. جی حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان عن یونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل عليه السلام على حرف فلم ازل استزيده حتى انتهى الى 7 احرف. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اجود تھے، بہت زیادہ سخی تھے. سمجھنا سخی اور اجود دونوں میں فرق ہے کہ اجود جو ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے اور سخی کو پیسے دے دیا تو سخاوت ہو جائے گی. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعالجه القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن شهاب بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخبر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام قال پہلے گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ تمہیں عصر کی نماز کا جو مستحب وقت ہے اس مستحب کو چھوڑ کر جب تاخیر کی ہے یہ اچھا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک حضرت جبریل آ کر نماز پڑھاتے رہے، نماز کے اوقات وغیرہ بتاتے رہے. بہرحال حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بڑا ہے، حضرت جبریل کا درجہ تو ان کے مقابلے
والے سے چھوٹا ہے، پھر چھوٹے درجے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیسے کر سکتا ہے؟ یا دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکلف ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام میں فرشتے ہونے کی وجہ سے غیر مکلف ہے، تو مکلف کی نماز غیر مکلف کے پیچھے کیسے ہوئی؟ اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا تھی. فقال له عروة أما إن جبرائيل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رحمه الله تعالى اعلم ما تقول يا عروة. اعلم ما تقول يا عروة، کیا کہہ رہے ہو؟ سنو، غور کرو ذرا، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا حضرت جبریل سے کرا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی میں یہی صحیح ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام غیر مکلف صحیح. مکلف کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے. اور ظاہر بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر فجر پڑھاؤ، جا کر عصر پڑھاؤ، تو وہ نماز ان کے اوپر ضروری ہو گئی تھی. قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فامني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسبه یعنی اپنے انگلی سے اس طریقے سے گنتے تھے کہ ایک نماز پڑھائی، 2 3 4 5 اس طریقے سے. يحسب باصابعه 5 صلوات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. او قال اپنے شرک نہ کرے اور شرک وحدانیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا. او قال لم يدخل النار. قال وان زنا وان سرق. قال وان. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويستمعون في صلاه الفجر. اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو جو کام شروع کر رکھا ہے، اپنے رقم کاتبین نے ان کو جو لکھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تو دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، وہ دونوں کے دونوں جمع ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت میں. جی. ثم يعرض اليه الذين باتوا فيكم فيسالون وهو اعلم منهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون واتيناهم. وہ آتے ہیں تو فجر کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو کیا عصر کی نماز میں وہ مصروف ہوتے ہیں. رات والے جو آتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو یہ عصر کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو وہ فجر کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے بندے کو تم نے کیسے پایا اور کیسے چھوڑا؟ تاکہ گئے تھے جب بھی وہ نماز میں مصروف تھے، آئے جب بھی وہ نماز میں مصروف ہے. نماز ہی ہے بھی. باب اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال اخبرنا جرير عن اسماعيل بن اميه ان نافعا حدثه ان القاسم بن محمد حدثه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حشود للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كانها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع سورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن سوريا عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت ابا طلحه رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره تماثيل. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن بقيل بن الاشد حدثه ان مسلم بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه حدثه ومع مسلم بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ما زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه ان ابا طلحه رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره. قال مسلم فمرض زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه فعدنا فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني الم يحدثنا في تصاوير فقال یہ حدیث آپ نے ہمیں نہیں سنائی تھی تو پھر یہ کیوں؟ یعنی پھر تمہارے گھر میں یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے. فقال انه قال الا رقم في ثوب الا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال انا لا ندخل بيتا فيه سوره. صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے ان کا وعدہ. کیا دوسرے کو وعدے کی ضرورت آنے کے پورا نہ کیا جاتا، لیکن صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے کے بعد باہر نکلے تو جبرائیل کو موجود پایا. آپ کا آیا نہیں کہا میں رات پر آیا ہوں، تو داخل نہیں ہوئے کہ آپ کے گھر میں
جھکتا ہے پیٹ کے نیچے اور لعنت کرو بیتن فی قلب اور سورۃ جی انا لا ندخل بیتا فی سورۃ ولا قلب. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليل قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يكن من صلاته او يحدث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ قال لقد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد کے دن بڑی تکلیف ہوئی تھی اس احد جنگ احد کے موقع پر کیا اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا سخت دن آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں جب میں طائف گیا تھا اس عمر سے جب مکہ والے میری بات نہیں مانتے تو چلو طائف والے مانیں گے تو وہاں طائف والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ احد والوں کے سلوک سے بھی زیادہ خراب تھا. جی قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كالفلان على ابن عبد يا ليل ابن عبد على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفد الا وانا بقلب ثعالب فرفعت راسي فاذا انا بالسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. بہت پریشان ہو گیا بہت ناامید ہو گیا اور ناامیدی میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک بادل میرے پر چھا گیا اور پھر میں نے یوں سر اٹھا کر دیکھا بادل پہ تو وہ بادل حضرت جبریل علیہ السلام تھے. جی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری قوم نے جو تجھ سے جواب دیا تیری قوم نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سن لیا ہے. جی وقد بعث الله اليك ملك الجبال اور ملک الجبال کو تمہارے پاس بھیجا ہے تم جو چاہو اس ملک الجبال کو حکم کرو وہ ابھی وہ آپ کا کام کر دے گا. سمجھ میں آئے یعنی آپ اگر حکم کریں گے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دو ابھی تو یہ ملک الجبال دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا سب اس میں چکنا شروع ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتقرأوا بما شئت فيه فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فما شئت إن شئت أن تطلق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی. بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت سر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن القرظ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عمر قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل عليه السلام في صورته وخلقه ساعة ما بين الأفق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو سامر قال حدثنا زكريا بن ابي زايدة عن ابن الاشوعي عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فإذا قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قالت ذلك جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة رجل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے اصل اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی یا زیارت نہیں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی اختلاف ہے. وہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ زیارت کی ہے اور بعض صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی. سمجھنا ہے اس مسئلے پر یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے. اس آیت کا کیا مطلب کہ وہ جبریل کو دکھا ہے. جی وَإِنَّ وَضَعُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَصَدَّ الْأُفُقَ.
حدثنا کیا موسى حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جبرائیل جب بھی آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن اصلی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. جی حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين اتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وانا دو جبريل. فرشتے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان میں ایک فرشتہ تھا، اس کا نام تھا مالک، اور مالک یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا سنگانے کا کنٹرول سارا انہی کے پاس ہے. جی وانا جبرائيل وهذا ميكائيل. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو فراش کے پاس بلائے جمع کرنے کے لیے اور وہ بیوی بغیر کسی عذر کے خاموشی کے لیے منع کرے تو پھر اس کا کتنا گناہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جی فابت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه شعبة وابو حمزة وابن داود وابو معاوية عن الاعمش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء. صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. قرآن اس طرح کے تنظیم خلق پھر اس کے بعد کیا ہے تقریباً 3 سال یا 2 سال تک مسلسل وحی بن رہی. اس کو فطرت وحی سے ثابت کیا جاتا ہے. ثم فتر الوحي عني فترة فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجئت منه حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانزل الى قوله والرجز فاهجر. قال ابو سلمى والرجز الاوثان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العالية قال حدثنا ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليلة اسري بي موسى عليه السلام رجلا ادم طوالا جعدا كانه من رجال شنوءة ورايت عيسى عليه السلام رجلا مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الراس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها فرشتوں کا تذکرہ اور فرشتوں کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جنت اور جہنم وغیرہ کی تفصیلات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. جی قال ابو العالیہ مطهرة من الحيض والبول والغساق. جنت میں جو حور ہوگی نہ تو ان کو حیض آئے گا، نہ ناک میں ریٹ ہوگا، نہ مرغا ہوگا. جی كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. لذت میں دونوں قسم کا ایک ہی عام ہوگی لیکن اس کی لذت اور اس کا مزہ اور. جی قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك السرور. وقال الحسن رحمه الله تعالى النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد رحمه الله تعالى سلسبيلا حديدة الجزية قول وجع بطن ينزفون لا يذهب عقولهم. وقال فيها یعنی کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. جی وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دهاقا ممتلئا كواعب نواهد الرعيق والخمر التسليم يعلو شراب. قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے. التسليم يعلو شراب أهل الجنة ختامه طينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضونا منسوجة ومنه وثين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأبارك یعنی جس کا وضو پکڑنے کا نہ ہو بغیر پکڑ رکھے. والأبارك ذوات الآذان والعراء عربا مثقلة واحدتها عروب مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العجيبة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكيلة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فروح جنة ورخاء والريحان الرزق والممدود الموج والمخطوط الموقر حملا. ويقال أيضا لا شوك له. والعروب المحببات إلى أزواجهن يقال مسطور جاري وفرش مرفوعة بعضها فالطبات لقوا باطلا تأثيما كذبا أفنان الأغصان وجنى الجنتين دان ما يستنى قريب مدهامتان سوداوانی یعنی آنکھ میں جو سفیدی ہے وہ انتہائی سفید اور کالا حصہ وہ انتہائی کالا.
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. یعنی جنت میں نے دیکھا تھا اکثر اس میں گوروا قسم کے لوگ ہی تھے. جی. واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. اس وجہ سے میں اس میں گیا نہیں اور اس عورت کو دیکھا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر میرے گھر والے کو دیکھتے تو میں کیا کہہ. جی. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجونية يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. موتی ہوگا لیکن ایک موتی اتنا بڑا اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہوگا. جی. في كل زاوية منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآخرون. یعنی ہر کونے میں ایک کونے میں تم ہوں گے تو وہ کونا اتنا دور ہوگا کہ دوسرے کونے والے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. جی. وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن عائشة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين میرے عباد صالحین کے لیے میں نے تیار کیا ہے ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول سوره تلد الجنه سورتهم على سوره القمر ليله پہلی جماعت جنت میں جائے گی تو ان کے چہرے چاند کی طرح منور ہوں گے, چاند کی طرح روشن ہوں گے. جی. لا يبصقون فيها ولا يمتخون نہ تو اس میں تھوکنے کی ضرورت پیش آئے گی نہ لیٹ نکالنے کی ضرورت پیش آئے گی. ولا يتخذون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وامشاط سونے کے برتن ہوں گے, وامشاط من الذهب ان کی والفضة تولیا بھی سونے کی ہوگی ومجامرهم الغلوة اور مجامر یا خوشبو والی, ورحشهم المسك لكل واحد منهما ہر ایک کے زوجة لیے دو دو بیویاں ہوگی, يرى منخ سوقهما من وراء اللحم من ہر الجسد. ایک کے لیے دو دو بیوی ہوگی اور ہر بیوی کے پاؤں کا جو حصہ ہوگا اس کو تم لوگوں نے اندر کا گودا نظر آئے گا کانچ کی طرح. جی. لا اختلاف بينهم ولا تباغض لا اختلاف بینہم, نہ تو اس میں تیری میری ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ کچھ ہوگا. لا اختلاف بینہم, لا اختلاف بينهم ولا اور تباغض نہ بغض ہوگا کسی کے درمیان. قلوب قلب واحد قلب واحد ہوگا, پس گویا کہ ایک ہی دل. جی. يسبحون الله بكرة وعشيا. صبح سویرے تسبیحات پڑھی جا رہی ہوگی. جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد بن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول سورة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين هم على اثرهم كأشد كوكب إضاءة. دوسری جماعت جو جائے گی وہ تارے کی طرح ستاروں کی طرح ہوگی. قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. نہ بغض ہوگا نہ حسد ہوگا نہ کوئی, سب ایک دل کے ساتھ ہوگی. جی. لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء اللحم. سانپ کی پنڈلی میں سے اس کے جو گودا ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا. يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسخرون ولا يتخذون ولا يبصقون. نہ تھوک نہ لیٹ نہ کچھ. آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم العلوة. قال أبو اليمان يعني العودة ورشحهم المسك. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى الإبكار أول الفجر والعشي. ابکار فجر صبح سویرے ابتدائی جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. جی. والعشي ميل الشمس إلى أن تراه تغرب. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنه من امتي 70,000 70,000 یا تو اسی تعداد کے ساتھ ہے کہ 70,000 یا دوسرا جواب ہے کہ جب کوئی چیز
بہت کثرت کے ساتھ کہنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہو میں نہیں ماننے کا. تو یہاں پر 70 مرتبہ کثرت کے معنی میں ہے. تو اس صورت میں 70 مراد نہیں ہوں گے بلکہ کثیر تعداد اس امت محمدیہ کی بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل ہوگی. لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000 لا يدخلهم أولهم حتى يدخل آخرهم. یعنی سب کے سب ایک ساتھ داخل ہوں گے. ترتیب بات نہیں کہ پہلے تم جاؤ پھر دوسرا پھر تیسرا بلکہ 70 کے 70,000 ایک ساتھ داخل ہوں گے. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس وجہ سے کہا کہ اگر سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال دیا گیا ہے وہ رومال اس سے اچھا ہے. جی والذي نفس محمد بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعتذر. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم آئے گا تو لوگ اس ریشم کو دیکھ کر بڑا تعجب کرنے لگے. کتنا آسان, کتنا سرل, کتنا نرم, کتنا عمدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو کپڑے ہیں, جنت کی جو نعمت ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير. جنت میں درخت ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی چھاؤں میں ایک تیز سوار والا چلتا رہے گا سالوں چلتا رہے گا پھر بھی اس کا چھاؤ پورا نہیں ہوگا. ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس احدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول سوره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر والذين على اثارهم كاحسن كوكب دري في السماء اضاءه قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت اخبرني قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابراهيم قال ان له صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم کا انتقال ہو گیا دودھ پینے کی مدت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والے تیار کر رکھی ہے. قال ان له موضعا في الجنه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق. جنت کے حالات بتا رہے ہیں کہ جیسے تم یہاں اپنا بہت بڑا بلڈنگ ہوتی ہے اس میں چھجے کو نکلتے ہو اور چھجے پر نکل کر سب کو دیکھتے ہو, اسی طریقے سے جنت میں تم اپنے چھجے پر نکلو گے تو دوسرے کہاں ہوں گے, کسی جگہ پر ہوں گے, لیکن سب کی زیارت ہوگی. جی كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب تفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب صفة ابواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين دعي من باب الجنة. في عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد المطرف قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 ابواب فيها باب. جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک عمل کا ہوگا, جس کا جو عمل ہوگا اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا. فيها باب يسمى الريان لا يدخلها الا الصائمون. باب صفة النار وانها مخلوقا. یہ بھی ہے کہ جہنم بھی پیدا کی گئی ہے, جنت بھی پیدا ہو گئی ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے اور صحیح عقیدہ ہے. آج بھی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے.
غساقا يقول غسقت عينه ويغسق الجرح كأن الغساق والغسيق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدم. وقال عكرمة حسب جهنم حتم بالحبشية. وقال غيره حاسبا الريح العاصف والحاسب ما ترمي به الريح. ومنه حسب جهنم ما يرمى به في جهنم هم حسبها وہی حسب جہنم میں جس کو ڈال دیا جائے. ويقال حسب في الأرض ذهبا. والحسب مشتق من الحسباء حجارة شديد قيح ودم خبت طفئت تورون تستخرجون أو قرآن پاک کی آیتیں ہیں جہنم کے سلسلے میں اس کی تفصیلات ہو رہی ہیں. أو رأيت أوقات للمقيم للمسافرين والقي القفو. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يفلت طعامه ويصاد بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف وردا عطاشا غيا خسرانا. قال مجاهد رحمه الله تعالى يسجرون توقد بهم النار ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم مارج خالص من النار مرج الأمير. جو کھاؤ تم تو اس کے تو کھانے کے معنی میں آتا ہے وہ نہیں چڑھنے کے معنی میں ہے. جیسے گرم تیل ڈالا جائے گرم چیز ڈالا جائے تو وہ جب جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے چکھو اس کو. مارج خالص من النار مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرجت دابتك إذا تركتها. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة المهاجرين ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد ثم قال ابرد حتى فاء الفيء يعني للتلول ثم قال ادبروا بالصلاه فان شدة الحر من فيء جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زكوان عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادبروا بالصلاه فان شدة الحر من فيء جهنم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقال اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی کہ جل کر میری حدت گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے مجھے ذرا گرمی کو نکالنے کی سانس لینے کی اجازت دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرمائی تو وہ سانس نکالتی ہے تو وہ جہنم کی گرمی جو ہے وہ تمہیں اس وقت محسوس ہوتی ہے. جی. فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمرة الزبعية قال كنت جالس ابن عباس بمكة فاخذتني الحمى فقال بخار آ گیا ان کو. جی. ابردها عنك بماء زمزم فان رسول الله پانی ڈال کر ٹھنڈا کرو غسل. حالانکہ ہمارے یہاں بخار والے کو پانی نہلانا یا پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے لیکن وہاں کے بخار کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيء جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك حمام. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيء جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيء جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي سنان عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. تمہاری آگ جو ہے وہ 70 درجہ لو ہے. جہنم کی آگ اس آگ سے 70 درجہ زیادہ ہائی ہے. جی. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ونادوا يا مالك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة رضي الله تعالى عنه لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار
فتندلق اقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار، الحمار یعنی آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلا دے گی اور وہ اس میں جس طرح کہ گدھا گول چکر پھرتا ہے اسی طریقے سے یہ آدمی گول چکر مارنا شروع کرے گا. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أهل النار جہنم میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف. اور غور سے دیکھو یہ سمجھ میں جہنم میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، ارے یہ کون ہے، یہ تو آپ ہے، آپ کی تقریر سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم جنت میں آ گئے، آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم جنت میں آ گئے، آپ کے عمل سے فائدہ اٹھایا تھا جنت میں آ گئے، آپ یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا، لوگوں کو رہنمائی تو کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے یاد رکھنا ہم لوگوں کے اوپر ہی بہت زیادہ چشمہ ہے. ماشاءاللہ کا أليس كنت تأمرنا کیا بالمعروف آپ ہم کو امر بالمعروف کا حکم نہیں کرتے تھے، وتنهانا عن المنكر. منکر سے بچاتے نہیں تھے؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه منذر عن شعبة عن الأعمش باب صفة إبليس وجنوده. اب یہاں سے ابلیس اور اس کے جنود، اس کے لشکر کے متعلق تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ تمہارے سامنے آ گیا. آگ کی لپٹ سے جو وہ نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے، بلو بلو ہوتا ہے، اس بلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کو پیدا کیا. جیسے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا اس طریقے سے جان کو پیدا کیا اور پھر اس جان کی اولاد جو ہے وہ جنات ہے. سمجھ میں؟ اور اس میں جو سب سے زیادہ خراب جو ہے وہ شیطان ہے. بہرحال ان کی تذکرہ تمہارے سامنے آ رہی ہے. وقال مجاهد رحمه الله تعالى ويقذفون يرمون دحورا مطرودين واسع دائم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مدحورا مطرودا ويقال مريدا متمردا وتقه قطعه واستفزد استخف بخيرك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجري لا احتنكن لا استأصلن قليل الشيطان. حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ليس كتب اليه هشام انه سمع ووعاه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تو جادو کا اثر ہر ایک پر ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اس کا اثر صرف اتنا ہوا کہ جو کیا ہے وہ نہیں کیا ہے وہ کیا یہ محسوس ہوتا تھا. نسیان، بھول جانا، غلط بات، یہ سب اس جادو کا اثر نہیں ہو رہا تھا. جی حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال اشعرت ان الله قد افتاني فيما فيه شفائي اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر. دو آدمی آئے، وہ دونوں آدمی فرشتے تھے. وہ فرشتوں نے آ کر مجھے بٹھایا، کہا کہ بھائی اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو تو جادو ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ کہا کہ پالپور نے کیا ہے، کہاں دفن کیا ہے، فلاں نے، وہ سب بتایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سے شفا عطا فرمائی. اور اس جادو کے دعا اور درد دور کرنے کے لیے اللہ نے نگرانوں اور اپنے والوں نے معوذتین قل بالفلق اور قل برب الناس نازل فرمائی. جی فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما للاخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال نے اس کا لڑکی کیا ہے تو بیان وہ مطبوب ہے، اس کے اوپر تو جادو کیا گیا ہے. قال ومن طبه کس نے کیا ہے؟ قال لبيد بن الاعصم لبید نے کیا ہے. جی قال في ماذا قال کس چیز پر کیا ہے؟ تو کہا کہ کمی کرنے کی وجہ سے جو بال نکلے ہوئے تھے اس بال کے اوپر اس نے جادو کر کے گرہ لگائی ہے، 11 گرہ لگائی تھی. جی قال في مشق ومشاقة وجوف طلعة ذكر قال فأين هو کہاں ہے وہ؟ قال في بئر ذروان میرے زبان میں ہے. فخرج إليه النبي صلى الله عليه حضرت وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میرے ذروان کے پاس. آدمی کو اتارا، اس میں پتھر کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس کو نکالا
اور جو فلق ناس پڑھتے رہے، جیسے پڑھتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک گرہ کو کھولتا گیا، اور جہاں 11 گرہ کھول گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کا سرداؤ ختم ہو گیا. جی فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لي عائشة رضي الله تعالى عنها حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير. آپ لوگوں کو ظاہر کر دیجیے کہ کس نے کیا کہا کہ مجھے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تھی، بس میرے لیے یہی کافی ہے. جی وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. حدثنا اسماعيل بن کنویں کو گاڑ دیا گیا، کنویں کو توڑ دیا گیا. جی حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو سونے کے وقت میں ہر آدمی کے قافیہ کے اوپر شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گرہ مجھے محسوس ہوتی ہے، یعنی کشف کے ذریعے سے دکھلائی گئی ہوگی، وہ ہوتی ہے. بہرحال 3 گرہ لگ جاتی ہے. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فقل. آج ابھی بہت دیر ہے، سوتے رہو ابھی بہت آگے، 10 منٹ باقی ہے، ابھی تو 6 منٹ باقی ہے. یہ جو احساس ہوتا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی فإن استيقظ فذكر الله إن حلت ہاں، عقدة. اگر وہ آدمی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک عقد، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور صبح چاق اور چوبند وہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ کریں تو صبح اٹھے تو وہ سست اور سوسی لگا رہتا ہے. جی فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كله فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بعل الشيطان في اذنيه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. حقیقت کے اوپر بھی معمول ہو سکتا ہے اور مجاز کے اوپر بھی معمول ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان کان میں پیشاب کر سکتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. اور اس پیشاب کرنے کی وجہ سے کان کا پردہ جو ہے اس پردے پر وہ آواز نہیں پہنچی، اس لیے وہ اٹھ نہیں سکا. جی او قال في اذنه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن منصور عن سعيد بن ابي جعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. جب کوئی تم میں سے اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جمع کرے، اور جمع کرنے کے وقت جب منی نکلے اس وقت دعا پڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت دعا جو ہے وہ ہونٹوں سے نہ پڑھے، منہ بند کر دل سے پڑھے، تو وہ بچہ جو ہوتا ہے سمجھ میں نیک صالح اور کیا ہے اچھا ہوتا ہے. ورنہ دیکھ لو میں ناؤ نہیں کہا. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو اس کی وجہ سے شیطانی اثرات اس بچے میں نہیں آتے، ورنہ تو شیطانی اثرات اس میں آ جاتے ہیں. جی فرزق ولدا لم يضره الشیطان. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابي علي بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تغرب واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس. جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت، اور سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت وہ شیطان آ کر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو اس وقت سورج کی نمن کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میری پوجا ہو رہی ہے. جی ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن أردتم بين قرني الشيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن ابى فليمنعه. نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے سے آگے سے کوئی گزرے تو سترا رکھ دو، سترا نہ رکھا ہو تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ وہ تمہارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے، نسبت ہے، وہ نہ ٹوٹے. اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن ابى فليمنعه فإن ابى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
مأمورا بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسن الطعام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، یہ پہلے آ چکا تھا، وہ بتایا بھی تھا، اور اسی وجہ سے بتایا بھی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اور آپ حضرات نے سب نے پڑھی ہی ہوگی۔ گزشتہ کل رات کو جس نے آیت الکرسی وہ معمول نہ پڑھا ہو، ذرا میں دیکھ لوں، جس نے گزشتہ رات معمولات میں آیت الکرسی نہ پڑھی ہو، میں پہلے سے کہتا ہوں 50-60 سال کا تجربہ ہے، میں اتنے متقی پرہیزگار طلبہ ہوں گے میں نہیں مانتا، کچھ نہ کچھ ننگ ہوں گے ہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی ساری محنت کے باوجود بھی تم لوگ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چل بہرحال دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا معاملہ کہا، ابو ہریرہ نے اس کی عبادت کرنا، کہا اچھی بات ہے، وہ عبادت کے رات کو کوئی چوری نہ ہو جائے، رات کو دیکھا ہے کہ آیا چور پکڑ لیا ہوں، یاد آ گیا پورا قصہ؟ جی چل۔ فقلت لا فعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح۔ صبح تک شیطان سے محفوظ رہو گے صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینے کی وجہ سے۔ جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان۔ یعنی ابھی اتنا میں ہوتا کہ دوسری جگہ بھی طلبہ ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ تو اتنی سختی نہیں کرتے، وہ طلبہ کیسے عمل کرتے ہوں گے، اور میں اتنی سختی کرتا ہوں پھر بھی نہیں پڑھتے، میرا کہنے میں کوتاہی ہے۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابي شهاب اخبرني عروة بن الزبير قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے کا تذکرہ وہ آ کر تمہارے دل میں باہر ڈال دیتا ہے۔ تجھے کس نے پیدا کیا؟ خلاص تجھے کس نے پیدا کیا؟ چکر چلا گیا ہے، سمجھ میں؟ اب وہ زیادہ محنت نہیں کرتا، اتنا چکر چلا دیا، مشین چالو کر دیا اس نے، اب تم سوچنے لگے کہ مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ اچھا ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اب خود ہی چل رہے ہو، اس نے دھکا لگا دیا، چلنا شروع ہو گیا، ماں باپ کو ماں باپ کو ماں باپ کو ماں باپ کو، اللہ نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ شیطان نے اس میں لگا دیا، اب تمہارے اندر کیا ہے؟ شک اور شبہ کی گنجائش پیدا ہو گئی، سمجھنا گیا اس کو بتا رہے ہیں۔ جب یاتی شیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولیلتہی۔ تو اگر یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اب اگر تم سوچنے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور اس تصور کو چھوڑ دو۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابي شهاب حدثني ابن ابي انس مولى تيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين۔ یعنی مسلمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ رمضان کی عبادت میں کوتاہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کتنی کوتاہی کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ جی حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره ولم يجد موسى عليه السلام ان نصر حتى جاوز المكان الذي حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، جہاں تک جانا تھا وہاں تک چلتے رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس سے جب آگے نکل گئے تب تھکان بھی محسوس ہوئی، بھوک بھی محسوس ہوئی۔ جی ولم يجد موسى عليه السلام ان نصر حتى جاوز المكان الذي امره الله به۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلق قرن الشيطان۔ حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن جرير اخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او جب قال رات کی شروعات ہو جاتی ہے، جناح اللیل، رات کا پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اذا استجنح الليل او قال كان جنح الليل، تو اس وقت مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر مت نکالو۔ دیکھو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو باہر مت
لیے کہ شیاطین کا انتشار ہوتا ہے. عصر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے بعد شیطان سب اپنے چہرے چاٹوں کو لے کر مجلس کرتا ہے، میٹنگ کرتا ہے. تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا، سمجھ میں آیا نہیں. اور مغرب تک میں پھر وہ فنش ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے مغرب کے وقت میں، مغرب کے بعد جناح اللیل، رات کے شروعات کے حصے میں اپنے بچے وغیرہ کو باہر مت نکالو، کہیں کسی شیطان کی جھپٹ میں آ جائے. جو بدن والے جھپٹ میں آ گئے وہ جھپٹ میں آ جائے. جی فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء. فإذا ذهب ساعة، ایک گھڑی ختم ہو جائے، ایک کلاک ہو جائے، پھر اس کے بعد تم جو ہے باہر نکالو. کوئی حرم کی بات نہیں، اس لیے کم سے کم اپنی جگہ چلے گئے. جی فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوه وأغلق بابك واذكر اسم الله. اور دوسری باتیں بتائے کہ مکان کا دروازہ جب بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کر بند کرو. واطفئ مصباحك واذكر اسم الله. اور کیا لائٹ وغیرہ جو ہے اس کو بھی بجھا دو. واوقد سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله. برتن جو ہے برتن کو بھی ڈھانپ دو اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے پھر سو جاؤ. جی ولو تعرض عليه شيئا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيت ازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے ٹھہر جاؤ، کیا صفیہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر کے ہم ترجمانی کرتے. جی فقام معي ليقبلني وكان مسكنه في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو جلدی سے بھاگنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، بھاگو مت، سنو. جی على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان اس وجہ سے یہاں ذکر کیا کہ ان الشیطان یجری، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ تمہارے پورے بدن میں جہاں چاہیں وہ تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، دین میں تصرف نہیں کر سکتا. جی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وإني خشیت ان يقذف في قلوبكما سواء أو قال شيئا. سوء اور سوا کیا ہے؟ في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، اس وجہ سے مجھے دیکھ لو وسوسہ مت پڑنا، یہ میری بیوی ہے. جی حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي بن ثابت عن سليمان بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستقبان فاحدهما احمر وجهه دونوں لڑنے لگے. لڑنے کی وجہ سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا. سمجھنا ہے نہیں، جب آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ آنے کی وجہ سے قلب میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے دوران خون بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وانتفخت اوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه. میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی وہ کلمہ پڑھ لے تو ابھی اس کے چہرے میں جو کیا ہے سرخی آ گئی ہے، اور اس کے دونوں جبڑے جو بڑے سخت ہو گئے، غصہ آ گیا ہے، وہ سارا ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور کیا ہے؟ جی اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یعنی اس آدمی کو کسی نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری حالت کو دیکھا، کہا کہ اگر یہ وضو پڑھ لے تو ابھی سارا غصہ اس کا ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو غصہ تھا ہی اس کو اتنا ہی کہا تھا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس نے کہا خدا میں گانڈا ہوں، ارے میں کچھ گانڈا ہوں کیا؟ سمجھ میں سب کچھ جانتا ہوں. ارے اس خاص کر کیا ہے؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی وجہ سے، شیطانی اثر کی وجہ سے تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ شیطان کے لیے اعوذ سے بڑھ کر کوئی دوسرا بم نہیں ہے. اعوذ پڑھ لو، ہر صورت سے شیطان برداشت کر ہی نہیں سکتا بھاگے گا وہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون. وهل بي جنون، کیا مجھے پاگل پن سمجھا رکھا ہے تم؟ میں تو گانا ہوں، مجھے یہ کہہ رہے ہو تم کہ اعوذ پڑھو ٹھیک ہو جائے گا. جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتاه لو قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه.
قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي شیطان کتنا دشمن ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب مقرر کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا دشمن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی خراب کرنے کے لیے گیا. ان الشیطان عرضنی فشد علی یقرأ الصلاۃ علی فامکننی اللہ منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قدرت دے رکھی کہ میں اس کو پکڑ لیا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس لیے میں نے پھر اس کو ملامت کر کے چھوڑ دیا، ورنہ آج میں نے باندھے رکھنا تھا اور صبح کو سب کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ شیطان ہے. جی. فذكر الحديث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي وعن يحيى بن ابي كثير عن سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان ولو جرات. یعنی اس وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا یا اس وجہ سے مسکری کرتا ہے تو وہ اذان کی آواز آتے ہیں تو ڈھاک سے لگا رہا ہے تاکہ آواز اس کو سنائی نہ دے. جی. فإذا قضي أقبل فإذا خفي بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يختر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاث صلى أربعة فإذا لم يدري أثلاث صلى أربعة سجد سجدتي السهو. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يطعن الشيطان في دمه باصبعيه. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی قوم میں شیطان انگلی مارتا ہے اور انگلی مارنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کرنے کی وجہ سے وہ روتا ہے. اب یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوا تو اس وجہ سے رو رہا ہے. نہیں، وہ اس نے اثر ڈالنا شروع کیا، کنیکشن لگانا شروع کیا، اس نے کیا ہے اپنی سین چالو کر دی، اس وجہ سے یہ رو رہا ہے. جی. غیر عیسی بن مریم علیہ السلام ذهب يدخل فطعن في الحجاب. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل عن المغيرة عن ابراهيم عن قال قدمت الشام قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال فيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة المغيرة قال الذي اجاره الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. جی. قال وقال ليس حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان. آسمان میں بادلوں میں اللہ تعالیٰ فرشتے بات کرتے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. تو اس وقت شیطان جا کر کچھ سن لیتا ہے اور سن کر پہلے ہی جو اس کے معتقد ہے اس کو بتا دیتا ہے اور وہ پھر پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ مرے گا، یہ مرے گا. جی. والعنان والغمام بالارض يكون بالامر يكون في الارض فتسمع الشياطين الكلمه فتقرها في اذان الكهان كما تقر القاروره فيزيدون معها بتكذبه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. تثاؤب من الشیطان. اس وجہ سے تصاؤب کے بعد اور سستی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا حتی الامکان تصاؤب کو رد کرنے کی، تصاؤب کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آسان شکل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو تو کبھی تو سمجھ نہیں مجھے کیوں آتا ہے، تو صرف اتنا تصور کر لو کتنی شدت کے ساتھ تمہارے اوپر تصاؤب کا اثر ہوا ہوگا، فوراً بند ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لینا. سمجھنا ہے نا، جس وقت وہ اوپر ہی آنا شروع ہو تو اس وقت دل میں یہ تصور کر لو کہ نبیوں کو نہیں آتی، مجھے کیوں آ رہی ہے، فوراً بند ہو جائے گی. جی. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها فإذا قال ها تو شیطان نے کہا ہے واہ کتنا خوبصورت اکرم فرشتوں میں اور کیا ہے سب میں اللہ جل جلالہ نے احسن الخالقین کتنے بہترین کیا ہے خوبصورت آدمی کا شکل دیکھو کیسی ہے، آنکھ دیکھو کیسی ہے، دانت کیسے دیکھو، ہاں کرنے میں منہ دیکھو کیسا بدنما نظر آتا ہے. تو شیطان ہنستا ہے ہاں کر کے. اس وجہ سے تصاؤب کے وقت میں ہاں نہیں کرنا چاہیے، کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو روک لے. جی. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سامة قال هشام اخبرنا عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما كان يوم
المشركون فسعى إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتنب. یعنی جبریل فرشتہ کہتے شیطان نے، یہ شیطان کئی مرتبہ مسلمانوں کو کئی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے انسانی شکل میں حاضر ہوا ہے. مشورہ ہوا تھا پارلیمنٹ میں، تو اس وقت وہ پارلیمنٹ میں ایک بڑھے کی شکل میں امامہ باندھ کر دیہاتی بن کر گزرا تھا، اور اسی نے مشورہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. سمجھنا ہے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر کہا ارے پیچھے سے حملہ کرو، اور پھر ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور یہ بات ہوئی. جی فنظر حذيفة رضي الله تعالى عنه فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن اشهد عن ابي مسروق قال قال عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال یعنی نماز میں آدمی التفات کرتا ہے، ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، اس کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس وجہ سے اللہ ہی کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے. لیکن اگر ادھر ادھر التفات کیا تو اس صورت میں ہے کہ اگر صرف نظر سے التفات کیا ہے تو نظر سے التفات کیا ہے عفو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. سمجھنا ہے. دوسرا چہرے سے التفات کیا تو یہ اگر قبلے سے ہٹا ہوا نہیں ہے تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر سینے کے تبدیل کے ساتھ اگر التفات نماز حاصل ہو جائے گی. یہ شیطان کا حصہ ہے. واختلاف يختلس الشيطان من صلاة حديث. حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. آپ جو دیکھتے ہو رؤیا الصالحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بندے کو اطلاع کرنے کے لیے، خوشخبری اس کو یا کسی دوسرے کو رعا او یرا لہو اس کے لیے دکھلایا جاتا ہے. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. اور حلم یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو مخالف کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے شیطان پورے کام دکھلاتا ہے. فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره. اگر ڈراؤنا خواب دیکھے تو اسی وقت اٹھ جائے، آنکھ کھل جائے تو اسی حالت میں بھائی طرف اور باللہ من الشیطان الرجیم کر کے پلٹ کر دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤ. اب یہ خواب میں تم نے دیکھا ہے نقصان نہیں کرے گا. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل 10 رقاب. اگر دن میں 100 مرتبہ پڑھے کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، مجھے کیا معلوم ہو رہا ہے 14 کلمہ اگر 100 مرتبہ پڑھو گے تو کیا ثواب ملے گا؟ كانت له عدل 10 رقاب، 10 گناہ کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا. وكتبت له 100 حسنہ، اور 100 حسنہ لکھی جائے گی، ومحيت عنه 100 اور سیئہ، 100 گناہ مٹائے جائیں گے، وكانت له حرزا من الشیطان، اور پورا دن شیطان سے حفاظت ہو جائے گی 100 مرتبہ پڑھنے سے. وكانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. سب سے زیادہ افضل تم اللہ کے یہاں قرار دے جاؤ گے، لیکن اگر کوئی آدمی 100 سے 150 مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر وہ زیادہ ہوگا. جی إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب پڑھ لیا ٹھیک ہے، کسی نے دل میں بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آج سے اس کو پڑھیں گے، پر کون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ پڑھ لیا پڑھنے کا بھی. جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن ابن شهاب اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر آئے، عورتیں بھاگ گئی. سمجھ میں ابو بکر آئے نہیں بھاگی، عمر آئے تو بھاگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے.
جی وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, بڑی زور زور سے باتیں کر رہی تھی, ضد کر رہی تھی. سمجھ میں تیرے آنے کی بات سننے تو سب پیچھے چلی گئی. حضرت عمر نے کہا کہ ارے کم بختی ہو, مجھ سے ڈرتی ہو, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر یہ عورتیں کیا ہے, شیطان بھی جب آتا ہے اور تجھے راستے میں دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے. جی فقال عمر رضي الله تعالى عنه أسعد الله سرك يا رسول الله. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. جب تمہاری آمد کے احساس کیا انہوں نے, وہ فوراً پردے میں بھاگ گئی ہے. قال عمر رضي الله تعالى عنه فأنت يا رسول الله. ارے یا رسول اللہ آپ اس لائق تھے کہ آپ سے ڈرتی ہوں, مجھ سے کاہے کو ڈرتی ہے؟ كنت حقا أي هبنا ثم قال أي عدوات أنفسهن. یہ دشمن اپنے جانوں کے دشمن کیوں بھاگ گئی ہو تم لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے, مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہاں بالکل صحیح ہے, تم ذرا سخت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں ہے, اور سخت سے ہی لوگ ڈرتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ سخت سے ہی ڈرتے ہیں, چونکہ ہم سخت نہیں ہیں اس لیے نہیں ڈرتے. جانے دو. جی قلنا نعم أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا. شیطان بھی اگر تم سامنے مل جائے گا تو وہ راستہ بدل لے گا, پتلی گلی سے نکل جائے گا, اور سامنے نہیں آنے گا. جی حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. شیطان جو ہے تم سو جاتے ہو, شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تمہارے ناک میں آرام کرتا ہے. سمجھنا ہے کہ سوچاتے ہو صبح کو منہ دھو اور ناک میں پانی ڈالو, تو پھر اس صورت میں شیطان کو بھی وہاں سے صاف کرو, تو ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے. جی باب ذکر الجن وثوابهم. اور یہاں سے جنات کے متعلق بیان کرنے لگے, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, اس طریقے سے خلق الجان, جنات کا جو بڑا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے, اس کا نام ہے جان, اور اسی وجہ سے ان کو جنات سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی بقوله تعالى يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآية. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو دونوں کو مکلف بنایا, ہم لوگوں کو احکامات دیے اور احکامات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا, مکلف کے معنی. جی مقصد نقصہ. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی وجعلوا بینهم وبین الجنة نصبا. قال کفار قریش الملائکة بنات اللہ وامہاتهم بنات صلوات الجن. وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة انه لمحضرون عند الحساب. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة الانصاري عن ابي رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. میں دیکھا ہوں کہ تم بکریوں کو بہت پسند کرتے ہو. جی فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذن بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع. اگر تم بکریاں چلانے کے لیے گئے ہو, یہ بہت اچھی بات ہے, یاد رکھنا. سمجھ میں کاشتکار ہو, کھیلو تو, اور تمہارے ابا کے ساتھ یا تم خود ہی کھیتی میں گئے ہوئے ہو, اور وہاں نماز کا وقت آ گیا, وہیں اذان دو اور وہیں جماعت کرو, اور وہیں جماعت کر کے نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جی فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله عز وجل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله في ضلال مبين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, وہی کا نزول شروع ہو گیا, تو لوگوں کو جناتوں کو آسمان پر جانے کی بندش ہو گئی, ویزا کینسل ہو گیا, سیکورٹی بڑھ گئی. یہ سوچنا پڑ گئی کہ کیا ہوا, تلاش کرنے کے لیے نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوقات میں بازار میں جاتے ہوئے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. بہت ساری آیت ہے. جی مصرفا معجلا صرفنا وجهنا. باب قول الله عز وجل وفى فيهما من كل دابة.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثعبان والحية الجمر منها يقال الحيات والجاس الجان والأفاعي والأسابع آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه يقال الصافات وسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات يقتلوا ذات الكفيتين والأبطر فإنما يقمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين انا اطارد حية ليقتلها فناداني ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال بعض جنات تمہارے گھروں میں رہتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا وہ ان کا کلر وغیرہ الگ ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسے سانپ کو جلدی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا منہ پھیر لو تو ذرا سا اشارہ کر لو, اگر وہ جنت ہوگا تو پھر وہ بدل میں چلا جائے گا, سمجھنا ہے نہیں. اور اگر جنت نہیں ہے سانپ ہی ہے تو پھر جو مارنا چاہے تو مار سکتے ہو. جی فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات الوجود وهي العوامل. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني ابو لبابة او قال سارے کے سارے سانپ زہریلی نہیں ہوتے. بعض سانپ جو ہوتے ہیں بہت مفید بھی ہوتے ہیں, چوہے کو کھا جاتے ہیں. اگر چوہے نہ کھاتے تو پھر رہنا مشکل ہو جائے. اس وجہ سے اس کی سبھی چیزوں کے لیے بھی یہ مفید بھی ہے. جی لیکن بعض بڑے زہریلے بھی ہوتے ہیں. بعض تو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ پھو کر کے جو زہر نکالے تو اس سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے, عمل گر جاتا ہے. وہ سب زہریلا ہوتا ہے. جی فرآني ابو لبابة وزيد بن الخطاب وطابة ويونس وابن عيينة واسحاق والكلبي والزبيدي وقال صالح وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرآني ابو لبابة وزيد بن الخطاب. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها. زمانہ گیا ہے, سمجھ میں آئے نہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں. اپنے تنہائی میں اپنا گھر بند کرو, بیٹھو, اللہ اللہ کرتے رہو اور دوسرا جو کچھ اللہ تعالیٰ دے کھاتے رہو. نہ کسی کے اجتماع میں شریک ہو, نہ کسی میں شریک ہو. جس طرح کہ جہاں جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور مل جائے گا. جی يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اپنے فتنے سے بچنے کے لیے آسان شکل یہی ہے کہ سب سے تعلق توڑ کر بیٹھ جاؤ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق. راس الكفر نحو المشرق, مشرق کی طرف ہے. سمجھ میں آئے نہیں, سعودیہ کے مشرق کی طرف ہم ہی لوگ ہیں, چائنا ہے, ہم ہی لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے. جی والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل. فخر اور خیلاء یہ کیا جانوروں والوں میں ہوتے ہیں. گاؤں میں جو چودھری ہوتے ہیں نا, جن کے بہت سارے بیل ہوتے ہیں, گائے ہوتے ہیں, بھینس ہوتی ہے, بکری ہوتی ہے, سمجھنا. اور سب سے زیادہ بڑا متکبر وہی ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہے وہ. تو خیلاء اور تکبر والا. والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل والفدادين اهل الوبر والسكينة في اهل الغنم. اور سکینہ فی اہل الغنم ہے. جو بکری والے ہیں وہ بکری بیچاری ہوتی ہے تو اس کا چلانے والا بھی بیچارہ ہوتا ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن عقبة بن عمرو ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اشارہ کیا یمن کی طرف, نحو اليمن فقال الايمان يماني. ایمان یمانی, یمن والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یمنی لوگ. جی الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل. اذناب الابل گھوڑے بیلوں کے دوم کو پکڑ کر چلانے والے, یعنی وہی کاشتکار کھیڑوت آدمی, اس میں بڑی شیطانیت ہوتی ہے, بڑا. جی حيث يطلق قطع الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك, مرغے کی اذان سنو, اذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. اللہ سے سوال کرو فضل, یا اللہ فضل فرما. اس لیے کہ دیک نے, اس کیا ہے, مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے اور فرشتے کو دیکھ کر اس نے آواز لگائی ہے, اس وجہ سے. جی فإنها رأت ملكا,
وإذا سمعتم نهيق الحمار اور جب گدھے کی ہونکیں سنو تو لاہور پڑھو جی فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها الشيطان. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صيامكم. کرو تم یا کرو جنح اللیل رات کی ابتدائی حصہ ہو بچوں کو باتھ نکالو. فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب الساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب وذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ہاں جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. سمجھ میں آیا نہیں جی. قال واخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وما اخبرني عطاء ولم اذكر اسم الله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفأر اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا یعنی فار کے معنی چوہے کو اگر اونٹ کا دودھ پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتا. تو کہا کہ یہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اسرائیلی جو ہے وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے جی. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة. حدثنا سعيد بن نفيل عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن ابن شريك رضي الله تعالى عنه أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغي. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا شیخ کہہ رہے ہو یا تو پھر کیا وہ سرڈا کیا کہتے ہیں اس کو سرڈا ہی کہتے ہیں گرگٹ کہتے ہیں سرڈا کو. چل گجراتی میں سرڈا کہتے ہیں. چل حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذات الكفتين. ہر ذات طفین دو چہرے والے کو اقتلوا ذات الكفتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل. یعنی وہ انداز بھی کر دیتی ہے وہ آپ کو سانپ یا کیا ہے حمل والا اس کو حمل بھی گرا دیتی. تابع احمد بن سلمة ابا اسامه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الابتر وقال انه يصيب البصر ويذهب الحبل. ابتر دم کرنا صاف جو ہوتا ہے اس کو ابتر کہا ہے مگر دم کے جی. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي هريره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول الحيات ثم نهى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له. صلى الله عليه وسلم نے دیوار گرائی تو دیوار میں سے ایک سانپ نکلا جنت تھا وہ دیوار میں رہتا تھا جی. فوجد فيه سلك حية فقال انظروا اين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك. فلقيت ابا لبابة فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان الا كل ابتر بذي كفيتين فانه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقتل الحيات. فحدثنا ابو لبابة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فامسك عنها. باب 500 دواب فواسق یقتلنا فی الحرم. 5 جانور ایسے ہیں کہ جس کی شرس میں طبیعت میں ہی اذیت لگتی ہے سمجھ میں ہر صورت میں وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. کبھی تم نے بچھو کو ہاتھ پر لیا ہو تم لے کر دیکھنا سمجھ میں تھوڑی دیر میں وہ تمہیں رنگ مارے گا یہ چھوڑے گا نہیں بغیر اس کے. تو اسی طریقے سے 5 جانور ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہل میں ملے یا حرم میں ملے ختم کر دو اس کو مار ڈالو جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. كلب العقور باولا کتا اس کو بھی جان دے کو مارو جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه الأقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدة.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رفعه قال خمروا الآنية اور برتن کو بند کرو، ڈھانپو، سمجھ میں، رات کو برتن کھلے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو الٹا کر دو یا تو پھر اس کو ڈھانپ دو، چاہے تو لکڑی کے ذریعے سے اس کو بسم اللہ پڑھ کر لکڑی رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو آفات اور بلیت اترتی ہے، اب اس میں وہ اترے گی اور اس میں تم نے پانی پی لیا تو وہ ساری تمہارے پیٹ میں چلی جائے گی. جی وَأُوفُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَقْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِندَ الْمَسْأَةِ شام کے بچوں کو محفوظ رکھو، گھر میں رکھو، باہر مت نکالو. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِندَ الرُّقَادِ. سوتے وقت جو آگ ہے وہ ساری آگوں کو، لائٹ کو، سب کو بند کر دو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اشْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ. فوئسے کا چوہا وغیرہ ہے وہ تیل کا فتیلہ پکڑ کر آئے گا، اسے کیا معلوم ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہاں وہ آگ لگاتا چلا جائے گا. رُبَّمَا اشْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر میں تھے، پھر مرسلات نازل ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے تھے چھت پر سے ایک سانپ گرا، ہم جلدی سے مارنے کے لیے بھاگے، وہ جلدی سے بھاگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شر سے یعنی قتل کرنے سے وہ بچ گیا اور اس کے شر سے یعنی زہر لگنے سے تم بچ گئے. جی فنزلت والمرسلات عرفا فإنا نتلقاها فيه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سیکھ رہے تھے. إذ خرجت حية من جحرها فابتدرنا لنقتلها فسبقتنا فدخلت حجرها فقال رسول الله ہجر مانا چورا، فدخلت جحرها. جورو بھی چورا کے مانے میں جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي الشر لكم كما وقيتم شرها. اس کے شر سے تم بچ گئے جیسے تمہارے شر سے وہ بچ گیا. جی وعن اسرائيل عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة وتأبوه عوانة المغيرة. وقال حفص وهو معاوية وسليمان بن حرب عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مثله. حدثنا نصر علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار. ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی. کیوں؟ اس نے بلی پالی تھی لیکن اس کو نہ کھلایا نہ پلایا، بھوکے مار دی اور ظلم کیا. اس ظلم کی وجہ سے معلوم ہو کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جی دخلت امرأة النار في هرة ربطها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من یعنی خشاشها. چھوڑا بھی نہیں کہ تو خود بخود اپنا کھا پی لیتی. قال حدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغ. نبی میں سے کوئی نبی کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں چیونٹیوں کا کوئی پلہ تھا تو وہ چیونٹی نبی کو کاٹ لیا. نبی کو غصہ آ گیا، کہا کہ سارے چونٹیوں کا جو بل ہے اس بل کو توڑ دو، ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ایک نے کاٹا تھا، سب کو کیوں. جی فلدغتها نملة چیونٹی. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأهرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. ایک ہی کو کیوں؟ جس نے تجھے کاٹا تھا اسی کو مارتا تھا، ساری کو کیوں. جی باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. اگر مکھی تمہارے اس میں پڑ جائے پینے کے پانی کی چیزوں میں، چائے میں، تو اس کو ڈبو کر نکال کر پھینک دو اور اس کو پی لو. جی فإن في إحدى جناحيه اس کے ایک میں اللہ تعالیٰ نے ہر کا علاج ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. مکھی جو ہے اس کے ایک پر میں جراثیم ہے تو دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو جراثیم والا پر وہ پہلے بجھاتی ہے تو اس وجہ سے تم دوسرا پر جس میں شفا ہے اس کو بھی بجھا دو تاکہ کیا وہ چیز گندگی سے پاک صاف ہو جائے اور پھر تم پی سکو. جی فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
ثم لينزعه فإن فيه إحدى جناحيه داء في الأخرى شفاء. حدثنا الحسن بن علي الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق. حسن بن علي کہاں ہے؟ حسن بن صباح ہے. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عفان عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بقلب یہ عورت جو مومسہ تھی، مومسہ ہر مس کرنے والوں کو چھونے دے، سمجھ لو کیا ہوگی؟ رنڈی ہوگی. سمجھ میں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. کیوں؟ مرت بقلب على رأس ركين يلهث. یہ کتے کو ٹھنڈا پانی پلایا اس وجہ سے. جی. قال كان يقتل العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظت من الزهري كما انك ها هنا اخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيرات الا كلب حارس او كلب ماشيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال اخبرني يزيد بن خصيفة قال اخبرني السائب بن يزيد انه سمع سفيان بن ابي زهير الشرابي رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا کتے کو پال سکتے ہو، لیکن مگر شوق کے کتے کو پالو گے تو تمہارے نیکی میں کمی ہوگی. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا او ضرعا نقص من عمله كل يوم قيرات. فقال السائب انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اي وربي نہیں اور تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. قال اي وربي هذه القبلة. باب كتاب الانبياء باب خلق آدم علیہ السلام. یہاں سے حضرت انبیاء کے متعلق تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے ان کے پاس نئی شریعت اور کتاب نہیں ہوتی. اگلے جو نبی تھے اسی نبی کی تعلیمات کو ظاہر کرنے کے لیے وہ دنیا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی. باب خلق آدم علیہ السلام وذریته وقول الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل. مٹی اور مٹی میں ریت ڈالی جائے اور ریت ڈالنے کے بعد پھر اس کو گھومتا بنایا جائے تو اس کو سلسال سے تعمیر کیا جاتا ہے. انسان کا بدن بنایا سلسال الفخار. فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال ممكن يريد به صلى كما يقال صار الباب وصلصل عند الإغلاق مثل كبكبته يعني كببته فمرت به استمر به الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد. وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق وريشا المال. وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما تبنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد رحمه الله تعالى إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله في أحسن تقويم في أحسن خلق أسفل سافلين إلا من آمن خسر ضلال. ثم استثنى فقال إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے اور اس کتاب و تفسیر میں بھی دیکھو گے تو صرف ایک لفظ ذکر کرتے ہیں. اب اس لفظ کی پوری آیت کو تلاش کرو اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرو تو بھی سمجھ میں آئے گی تفسیر میں کیا کہنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ معنی بتاتے ہیں جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. وقال ابو العالية فتلقى آدم وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وقال فأزلهما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھلائی گئی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اور حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. جی. وقال فأزلهما استدلهما يتسنى يتغير آسنين متغيرين المسنون والمتغير حمائن جمع حمأة وهو الطين المتغير. يصفان أحد الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويصفان بعضه إلى بعض
سوآتهما كناية عن فرجيهما یعنی وہ پردے کرنے لگے سواتہما کا جی متاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة متاع ہر ایک آدمی کو ایک مدت تک کے لیے رہنا ہے کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کوئی 50 سال 60 سال 70 سال 30 سال 40 سال جتنی مدت اللہ نے نکل کی اتنا متاع الہی والحين عند العرب من ساعة إلا ما لا يساعده قبيله جيله الذي هو منه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معبد بن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو طول 60 ذراع 60 ذراع تھے ایک ذراع 1 فٹ کا ہوتا ہے 90 فٹ کا حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی 90 فٹ اونچی تھی جی خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه اور پھر جب اللہ تعالی نے روح پھونکی تو روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلے چھینک آئی تو الحمدللہ کہا گیا تو سنت ہو گیا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو پھر کہا کہ جاؤ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور جا کر فرشتوں کو سلام کیا حضرت آدم سے پہلے سلام کروایا گیا اور آج سلام ہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ سلام کو کون کرے سمجھ میں آیا نہیں حضرت آدم نے جا کر سلام کیا فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ تیرا اور تیری قوم کا یہ سلام ہے یہ سلام السلام علیکم اور وعلیکم السلام جی اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه فاستمع ما يحيونك به کیا جواب دیتے ہیں غور سے سننا فإنك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا دیا جواب دینے والے نے سلام کرنے والا تو کہے لیکن جواب دینے والے کو ایک لفظ زیادہ کہنا چاہیے جی فزادوا ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام فلم يزل جو بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم کی شکل پر جائے گا 90 سال لمبا چوڑا جی فلم يزل الخلق ينقص اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مخلوقات میں کمی ہوتی رہی اب 1.5 فٹ رہ گئے جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون نہ پیشاب کرنے کی ضرورت نہ پاخانہ کرنے کی ضرورت جنت میں گندگی ہے ہی نہیں جی ولا يدفلون ولا يمتدخون نہ پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ ماوا کھا کر بھاپ کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی ابشارهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الغلوة ہوگا سونے کے الارجوج حوض الطيب وازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابي آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء 60 ہر ایک نوجوان ہوگا 60 ذراع کا یعنی 90 فٹ کا آدمی ہوگا چل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت کیوں حضرت ام سلمہ کی ہنس پڑی اس کی تفصیل بتائی تھی پہلے کہ شرم آتی ہے عورتیں حیض وغیرہ کا مسئلہ پوچھے اس وجہ سے جی کیا یہ سکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو احترامی نہ ہوا ہو جی فقالت تحترم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال بلغ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے پہلے سے مشہور تھا تشریف لا رہے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو سکھلا رہے تھے افشوا السلام اتموا الطعام الا من عرفت ولمن سمجھا نہیں جی بلغ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا حضرت سلمان نے آ کر کہا میں 3 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں 3 سوال کا جواب مجھے دے دیجیے اگر 3 سوال کا جواب آپ نے دے دیا
تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سچے رسول ہیں اور پھر میں آپ کو طے کر دوں گا. اور اگر سوال کا جواب نہیں دیا تو پھر گڑبڑی ہے. پوچھو کیا ہے. انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی قال ما اول اشراط الساعة وما اول طعام يأكله اهل الجنة ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه. بس 3 سوال کیے. تینوں سوال سمجھ میں آ گئے. پہلا سوال کیا کیا؟ ما اول اشراط الساعة, قیامت کی علامات نشانیاں کیا کیا ہے تو نبی جانتا ہے. پھر وما اول طعام يأكله اهل الجنة, جنت میں جا کر سب سے پہلا کیا کہتے ہیں اسے اسٹارٹر. اس کا وقت سارے کھاتے پیتے ہیں اس لیے یاد رہیں گے اسٹارٹرس. سمجھنا اپنے گھر پہ نہیں کھاتے نا. اسٹارٹرس کیا ہوگا جنت میں سب سے پہلے. اور تیسرا سوال ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه, بچہ کبھی اپنے باپ کی شکل پر آتا ہے کبھی اپنی ماں کی شکل پر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے جی؟ ومن اي شيء ينزع الى اقواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن عنفا جبرائيل عليه السلام. ابھی مجھے جبرائیل نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تمہارے سوال پوچھنے سے پہلے اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا. ابھی جبرائیل نے وحی کی. اور یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام یہودی تھے اور یہودی لوگ جبرائیل کو کہتے ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے. اس لیے کہ جب بھی مارنے کے لیے آتا ہے تو جبرائیل لے آتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جبرائیل کو پسند نہیں کرتے. ابھی مجھے اطلاع دی جبرائیل نے. خبرني بهن عارفا جبرائيل عليه السلام قال فقال عبد الله, حضرت عبداللہ نے کہا کہ جبرائیل هو عدونا ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول اشراط الساعة, سب سے پہلی قیامت کی جو علامات اور نشانی جو ہوگی فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب, مشرق سے مغرب کی طرف جائے گی. آگ نکل گی بہت زور کر لوگ آگ سے بھاگیں گے. بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے, ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی. پھر کھاؤ پیو سو اٹھو اور پھر بھاگنے لگو تو پھر وہ آگ بھی بھاگنے لگے گی. مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی. واما اول طعام يأكل اهل الجنة فزياد كبد حوت. قبیل الحوت پتہ نہیں دیکھا بھی ہوگا. سارے بنگالی ہے کم بہت. ہم نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں. قبیل الحوت دیکھا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں اور اس کا قبض مانے جگر, لیور, کلیجہ. زیادہ ہوگا پتہ نہیں, آتا بھی ہے کہ نہیں. پہلا تو قبض الحوت کا ناشتہ سب سے پہلے جنت میں دیا جائے گا جی. اچھا بچہ کی مساوات کیوں ہوتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ کبھی مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے, کبھی عورت کی منی مرد کے اوپر غالب آ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں. جس کی منی غالب آ گئی سمجھ میں اس کے رشتہ دار ماموں خالہ وغیرہ اس کی شکل ملتی ہے. اور اگر ادھر کے مرد کے منی آ گئی تو چچا دادا وغیرہ کی شکل اس میں ملتی ہے جی. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَ مَعَهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ. سب سے پہلے کس کی منی کس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اس کا ہے جی. وَإِذَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن سلام سمجھ گئے کہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. سب صحیح جواب دیے. اس لیے کہ یہودوں کے بہت بڑے عالم تھے تو اس وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائیے, میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوتا ہوں, آپ سچے رسول ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہو گئے جی. ثم قال یا رسول اللہ, پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری قوم جو ہے نا بڑی شیطان قوم ہے, سمجھے, یہ ابھی آئے گی تو ذرا پوچھنا کیا کہتے ہیں. اور پھر پوری تفصیل آئے گی. اس میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو اندر چھپا دیا. قوم آئی اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے عبداللہ بن سلام کون ہے, کیسے آدمی ہیں؟ وہ ہمارے حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے آدمی, ان کے باپ بھی بڑے آدمی, ان کے دادا بھی بڑے آدمی اور بڑے عالم, اور یہ ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے, اور ہم ان کو بہت چاہتے ہیں, بہت مانتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کرتے. جیسے ایک تعریف کی لوگ آپ لوگ لگا لیتے ہو کہ نہیں, وہ سارا اس نے لگا دیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ ارے وہی تو سچے آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، اونچی آدمی ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں. تو کہا کہ ہو جائیں گے لیکن وہ کیسے مسلمان ہوتے؟ وہ نہیں ہوتے. سمجھنا کیا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کہا تشریف لائیے. حضرت عبداللہ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سمجھ میں. تو انہوں نے کہا کہ تو بھی خراب، تیرا باپ بھی خراب، تیرا دادا بھی خراب، تیرا نانا بھی خراب، تیرا سارا. حضرت عبداللہ علیہ السلام کا دیکھا یا رسول اللہ، ان کے فیور میں چلو تو بہت اچھے اور ان کے مخالفت میں کرو تو سب سے زیادہ برے. یہ ہے قوم کا حال. سمجھ میں نہیں. اگر قوم کے کہنے پر چلتے رہو تو بہت اچھے، اور اگر قوم پر ذرا سختی کرو، ڈانٹو ڈپٹو کہ بھائی صبح کو کیوں نہیں آئے تھے. سمجھ میں بہت خراب گیا. کیا ضروری ہے؟ اپنا سبق پڑھو، ختم کرو. جی اب دیکھو پوری تفصیل یہی ہے. ثم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت ان علموا بہت باسلام. کم ہم جو بہت خراب سے خراب قوم اگر ہے، واقعی میں خراب سے خراب اگر کوئی قوم ہے تو یہود ہے. ان علموا باسلام قبل ان اگر میری اسلام کا جو ان کو پتہ چل جائے گا تو دیکھو کیا حلیہ بنائیں گے. وہ بھی ان کو بتانا مت کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. دیکھو ان سے پوچھو پہلے میرے متعلق کیا کہتے ہیں. ارے حضرت آپ کے باپ، آپ کے دادا، ارے کچھ نہ پوچھو، سارے ہم سب پر قربان. ان علموا باسلام قبل ان تسالهم بهتوني عندك فجاءت اليهود ودخل عبد جاءت الله اليهود اور پھر داخل ہوئے. پھر ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم. ارے بھائی تمہارے اندر عبداللہ ابن سلام کے ساتھ میں وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام. ہاں عبداللہ ابن سلام. ارے عزت سے نام لو. وہ تو ہمارا بڑے پیر صاحب کے بیٹے اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو نہیں. قالوا اعلمنا وابن اعلمنا. عالمنا وابن عالمنا. کا باپ بھی عالم، وہ بھی بڑے عالم، ان کے باپ دادا سارا خاندان. واخيرنا وابن اخيرنا. ہاں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرايتم اگر تم مسلمان ہو جائے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ قالوا اعاذه الله من ذلك. ہاں. وہ کیسے مسلمان؟ اتنا بڑا آدمی تمہاری بات مان لے، یہ نہیں ہو سکتا. جی. فخرج عبد الله رضي الله تعالى عنه اليه فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سمجھ میں بس اتنا کہنا تھا کہ دیکھو فقالوا شرنا وشر ابینا. گندا آدمی ہے تیرا باپ، گندا تیرا خاندان، گندا تیرا. جی. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو اسرائيل لم يحنس اللحم ولولا اگر بنو اسرائیل نہ ہوتا تو پھر آج یہ پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہو رہا تھا. اللہ روزانہ نیا من و سلوہ نازل کر رہا تھا اور وہ چھپا چھپا کر رکھتے تھے کہ کبھی من و سلوہ بن ہو جائے تو کھانے کے لیے کھائیں گے کیا، اس کو رکھ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس گوشت میں سڑان پیدا کر دی. جی. ولولا حواء لم تكن تنسى زوجها. اور اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں مردوں کو کیا گمراہ نہ کرتی. حضرت حوا نے بھی کہا. اور آج کل بھی آمدن ہوتا ہے، کوئی کام کرانا ہو تو بیوی کو پکڑ لو. سمجھ میں آئے نہیں. اور بیوی کہے گی تو حضرت دستخط کر دیں گے. جی. حدثنا ابو قريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. اور عورتوں کے لیے خیر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. بیچاری ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، لیکن ہے بڑی سردار بھی ہوتی ہے. جی. ذرا کنٹرول میں بھی رکھو اس کو، یہ نہیں. جی. فإن المرأة خلقت من ضلع خلقت من ضلع. ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. ٹیڑھاپن تو ہے ہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا، ضدی ہوگی. سمجھ میں منا جوئے لے جوئے. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم. اب اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، بالکل نہیں لگے دینے کا. ارے نہیں تو کہتے تو تیرے لیے لاؤں گا، لیکن اچھا لاؤں گا، ابھی نہیں، ایک سال بعد. جی. اگر ابھی کیا بھی کرو توڑ دو گے، وہ بھاگ جائے گی. میں چلے اپنے کو بھاگ گیا، تیرے آپ نے ملا کیا؟ سمجھ میں نہیں. لاؤں گا، ملانے والا ہوں، سوچ رہا ہوں، ذرا دیکھ رہا ہوں.
کون سی دکان پر اچھا ملتا ہے, کون سی جگہ پر ملتا ہے, کیسا ہے, یا سونا ہی تو لینا ہے لیکن ذرا اس کا بھاؤ تھوڑا کم ہونے دو نا, ابھی تو بہت مہنگا ہے. اس طریقے سے ذرا گڑبڑ کرنا. جی ہاں, اگر اس کو تم نے ایسے ہی چھوڑا تو آج یہ ہے کل کو دوسرا ہے, کل کو کہ مجھے تو ٹی وی چاہیے, سمجھنا ہے مجھے تو یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے, تمہاری کمر سیدھی ہو جائے گی. جی حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يشبع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون على قدم 40 دن میں بدن ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق میں تبدیلی ہوتی رہی. 40 دن کرنے سے اخلاق بھی سدھر جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ 40 دن کے لیے ارادہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, 40 دن کے لیے ارادہ کر لو کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ثم يكون غدا مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا بيسمع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الرحيم ملكا فيقول يا ربي نطفه يا ربي علقه. یا رب, ایک جب آدمی جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد اتر جاتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے وہاں پر, اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس جمع سے تخلیق منظور ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, تو وہ سب نکل جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں منظور ہے تو پھر ہوتا ہے وہ سپرم جو ہوتا ہے وہ ایک کے ساتھ مل جاتا ہے اور فرشتہ اس کی کیا ہے تخلیق کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے. جی نقطہ علقہ غصہ وغیرہ رہتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں اس میں کوئی نہیں پہنچتا, نہ ماں پہنچتی نہ باپ پہنچتا, سمجھ میں, لیکن فرشتہ اندر میں ساری ترکیب کرتا رہتا ہے. یا ربی مضغۃ فاذا اراد ان يخلقها قال یا ربی اذکر ام انثى. ہاں, لڑکا بنانا ہے یا لڑکی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑکا تو لڑکا, لڑکی تو لڑکی. جی یا ربی اشقی ام سعید. پھر کہتا ہے شقی یا سعید, جنتی یا جہنمی, وہیں سے لکھا گیا ہے. جی فمر رزق فمر رزق فمر رزق فمر رزق ہے, مر رزق کیا ہوگا, فمر رزق, اس کا رزق کیا ہوگا, دال روٹی کھائے گا, بریانی کھائے گا. لکھوا کے لائے ہو, لکھوا کے لائے ہو. جی فمل اجل فیکتب, اور کتنے دن رہے گا, جو اجل مدت ہوگی نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. جی فیکتب كذلك في بطن امه. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن ابي عمران الجوني عن انس رضي الله تعالى عنه يرفعه ان الله تبارك وتعالى يقول لاهون اهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت. جو جہنم کا عذاب ہے جن کو ہو رہا ہے, اہون ہوگا, سب سے کم عذاب جس کو ہوگا, جیسے حضرت ابو طالب کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, سب سے کم عذاب ہوگا. ان کو کہا جائے گا کہ جب اس عذاب سے مجھے چھٹکارا دے جائے, لیکن دنیا میں جتنا ٹن سونا ہے وہ سارا ٹن سونا تم دینے کے لیے تیار ہو, اگر اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہو, عذاب سے بچاؤ. سمجھنا ہے, تو اب جہنم کا عذاب کیسا ہوگا اس کا خود انداز. جی لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به قال نعم. فدیہ میں دینے کے لیے تو تیار ہے سب. قال نعم. قال نعم. قال فقد سألتك. ارے یار, اس سے تو کم ہم نے مانگا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کون سی اس میں تکلیف تھی تمہیں, نہیں پڑھا تم نے, ہم نے تو اس سے کم مانگا تھا, ساری دنیا کا سونا تھوڑا مانگا تھا جہنم سے بچانے کے لیے, جنت میں داخل ہونے کے لیے. کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تم نے ہو, لیکن تم نے قبول نہیں کیا. فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم عليه السلام ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. شرک مت کرنا, تم نے شرک نہیں کیا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مراد مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من ذنبه. اگر کوئی تم کسی کو قتل کرتے ہو تو من سن سنتا حسنتا, پہلا جس نے شروعات کی تھی وہاں قابل نے قاتل ہوا تھا, اس وجہ سے حابیل کو قتل کیا تھا, تو ہر گناہ کا
सबब वो काबिल बना, इसलिए काबिल को गुनाह में लिखा जाता है। इसीलिए कोई बुरी बात, बुरी चीज़, बुरा तरीका राइज मत करना, वरना क़यामत तक लोग अमल करते रहेंगे और तुम्हारे गुनाह मिलता रहेगा। जी لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، इसलिए कि उसने कत्ल की इब्तिदा की थी, दुनिया में कोई नहीं जानता था और उसने की थी इस वजह से। जी باب الارواح बस 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 बस, बस।